چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا کتاب ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں. فی الحال ہم دیکھتے ہیں یہ درسی بہشت زیور ڈاکٹر صاحب کی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر مردوں کی بھی ہے تو چلو خیر ہے. تو وہ میں ابھی آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں, وہاں سے شروع کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو ٹھیک ہے. اچھا آپ کو بھیج دیا میں نے. بیو نکالے ٹھیک ہے اس میں سے بیو. اسکرین بھی میں شیئر کرتا ہوں. ہاں یہ صفحہ نمبر ہوگا بیو کا صفحہ نمبر ہے. ہاں یہ والی کتاب صفحہ نمبر 443. ٹھیک ہے یہاں سے نکالیں 443. hm 443 آج فارورڈ کرو. دیکھیے یہاں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرید و فروخت کا بیان. مسئلہ نمبر 1, جب کسی شخص نے کہا کہ میں نے یہ چیز اتنے داموں پر بیچ دی اور دوسرے نے کہا کہ میں نے لے لی تو وہ چیز بک گئی اور جس نے مول لیا وہی اس کا مالک بن. اب اگر وہ چاہے کہ میں نہ بیچوں اور اپنے پاس ہی رہنے دوں یا یہ نہ چاہے کہ میں خریدوں تو کچھ نہیں ہو سکتا. میسیجز نہ کریں اچھا فی الحال. تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو دینا پڑے گا اس کو لینا پڑے گا. اس بک جانے کو بے کہتے ہیں. بے کی تعریف کی ہے. بے کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں نے یہ چیز بیچ دی اور دوسرے نے کہا کہ میں نے لے لی. تو اب صرف اتنا کہہ دینے کے بعد بیعت و اشتری تو اتنا کہہ دینے کے بعد اب کسی کو بے کی فسخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے صرف یہاں پر یہ والی بات بتا رہے ہیں. مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے دکاندار سے کہا کہ یہ کپڑا میں نے لے لیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے دے دیا, قیمت طے ہو گئی, ایجاب و قبول بے کا ہو گیا, کپڑے کا ہو گیا. اس کے بعد جب آپ کپڑا دیکھیں اور اس میں کوئی عیب وغیرہ بھی نہ ہو تو اس صورت کے اندر اگر کہیں کہ بھائی میں نے یہ کپڑا واپس کرنا ہے, مجھے صرف پسند نہیں ہے یہ کپڑا, صرف اتنا کہہ دیں کہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے. بھائی کیوں پسند نہیں ہے؟ ویسی پسند نہیں ہے, کوئی عیب اس میں نہیں, عیب تو اس میں نہیں ہے لیکن بس مجھے پسند نہیں ہے. صرف اتنا کہنے سے کہ مجھے پسند نہیں ہے وہ بے فسخ نہیں ہوگی اور آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ آپ اس کی قیمت واپس لے لیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں پر صرف کیا بتایا, صرف اتنی بات بتا دی کہ جب آپ نے کوئی چیز خرید لی تو آپ کو واپس کر بلا وجہ آپ کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر کوئی وجہ کہ اس کے اندر کوئی عیب وغیرہ ہے تو اس کا بیان آگے مستقل آئے گا. ٹھیک ہے اچھا ایک نے کہا کہ میں نے یہ چیز 2 پیسے کے تمہارے ہاتھ بیچی. دوسرے نے کہا مجھے منظور ہے, یا یوں کہا میں اتنے داموں پر راضی ہوں. اچھا میں نے لے لیا. ان سب باتوں سے وہ چیز بک گئی. خلاصہ یہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی رضامندی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کہ ٹھیک ہے میں نے خرید لی. رضامندی کے لیے یہ والی بات ضروری نہیں کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ ہاں میں نے خرید لی. خریدنا ضروری نہیں ہے. وہ لفظ جو رضامندی کے اوپر دلالت کرے بس اس سے بے ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر وہ لفظ جو رضامندی کے اوپر دلالت کرے بس اس سے بے ہو جائے گی, بھلے وہ جون سے بھی لفظ ہو, بھلے وہ جون سا بھی لفظ ہو. معاشرے کے اعتبار سے, عرف کے اعتبار سے, ہر جگہ کا عرف الگ ہوتا ہے, ہر جگہ کا عرف الگ ہوتا ہے, خرید و فروخت کے الفاظ الگ ہوتے ہیں. تو بس عرف کے اعتبار سے وہ الفاظ جو خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان الفاظ کو استعمال کر کے وہ چیز خرید لی, بھلے وہاں پر یہ لفظ نہ کہا ہو کہ میں نے خرید لیا, اس نے کہا ہو کہ میں نے بیچ دیا,
یہ الفاظ نہ بھی کہے ہوں تب بھی بے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر جو بھی آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ میں اتنے داموں پر راضی ہوں یا میں نے لے لیا، تو ان سب باتوں سے وہ چیز بک گئی. اب نہ تو بیچنے والے کو اختیار ہے، نہ دینے والے کو، اور نہ لینے والے کو یہ اختیار ہے کہ نہ خریدے. لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ دونوں طرف سے یہ بات ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہوئی ہو، مجلس ایک ہو، مجلس ایک ہو. اگر ایک نے یہ کہا کہ میں نے یہ چیز تمہارے ہاتھ، میں یہ چیز 4 پیسے کے تمہارے ہاتھ بیچی، اور دوسرا 4 پیسے کا نام سن کر کچھ نہ بولا یا اٹھ کھڑا ہوا، سلام مشورہ کرنے کے لیے چلا گیا، کسی کام کے لیے چلا گیا، جگہ تبدیل ہو گئی، تب جا کے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے خرید لی، تو اب وہ چیز نہیں بیچی. کیا مانا؟ مانا یہ ہوا کہ خرید و فروخت کے لیے یہ والی بات ضروری ہے، خرید و فروخت کے لیے اور ایجاب و قبول کے تام ہونے کے لیے یہ والی بات ضروری ہے کہ وہ اسی مجلس کے اندر ہو، مجلس ایک ہو، مجلس تبدیل نہ ہو. اگر مجلس تبدیل ہو گئی تو پھر اس ایجاب و قبول کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس ایجاب و قبول سے بے دام نہیں ہوگی. جیسے کہ میں نے زید سے کہا کہ ہاں بھائی یہ بائک، ہاں یہ بائک میری ہے، بیچنا ہے؟ ہاں میں نے یہ بیچنا ہے. تو کتنے کی؟ اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو 25,000 روپے کی بیچتا ہوں. میں نے بائک کو دیکھا، کنڈیشن کو دیکھا، میں نے کہا ایک منٹ یار آپ صبر کرو گا، میں آتا ہوں. میں چلا گیا باہر مکینک کے پاس، یار آپ نے زید کی بائک دیکھی ہے؟ ہاں میں نے دیکھی ہے. تو وہ مجھے 25,000 کی بیچ رہے ہیں، میں لے لوں؟ اس نے کہا ہاں وہ تو بالکل فری ہے 25,000 میں، جاؤ لے لو اسے. میں چلا گیا زید کے پاس، یار آپ وہ 25,000 کی دے رہے تھے نا، وہ مجھے دے دو 25,000 کی. اس نے کہا نہیں یار بس وہ میرا مائنڈ چینج ہو گیا. یار آپ نے 25,000 کا کہا تھا، تو آپ نے کہا تھا 25,000 کی میں نے بیچنی ہے، بس ٹھیک ہے مجھے دے دو. نہیں، اب ختم ہو گیا. اب اس نے جو ایجاب کیا تھا کہ میں 25 کی بیچتا ہوں، اور آپ نے وہ مجلس چھوڑ کے چلے گئے آپ، اور آپ نے کہنے کے پاس گئے، مشورہ کیا، ٹھیک ہے، تو گویا کہ مجلس تبدیل ہوگی. مجلس تبدیل ہونے کے بعد اب اگر آپ قبول کر لیں اس کے بعد کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے خرید لی، تو اب یہ بے تام نہیں ہوگی. اب جو آپ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں نے خرید لیا 25 کی، تو یہ اس کو ایجاب نہیں کہیں گے آپ، سوری اس کو آپ قبول نہیں کہیں گے، اس کو دوبارہ سے ایجاب کہیں گے. دیکھو میں آپ کو بات کھول کے بتاتا ہوں. دیکھو ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں؟ بے کے اندر ہر اس بات کو کہتے ہیں عقد کے اندر پہلا جو بندہ بات کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، چاہے وہ بائے مشتری ہو. دوسرا بندہ جب بات اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے وہ بائے ہو یا مشتری. مثال کے طور پہ زید نے مجھے کہا میں 25,000 کی بیچتا ہوں، یہ ایجاب ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، یہ قبول ہو گیا. ٹھیک ہے، میں مشتری ہوں، وہ بائے ہے. اب دوسرا دیکھیں، میں نے زید سے کہا آپ کی بائک میں 25 کی خریدتا ہوں، آپ نے بیچتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کو 25 کی دے دی. تو اب میری بات ایجاب ہو گئی، اس کی بات قبول ہو گئی. تو جو بندہ پہلے ہی بات کرے گا اس کو ایجاب کہیں گے. ایجاب کا معنی کیا ہے؟ ایجاب کا معنی ہے جواب کو لازم کرنا. ایجاب کا معنی کیا ہے؟ کو لازم کرنا. تو گویا میں نے اس کے اوپر جواب کو لازم کیا کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے، آپ مجھے بتاؤ بیچنی ہے کہ نہیں. یا اس نے مجھے کہا میں نے یہ چیز بیچنی ہے، آپ بتاؤ خریدو گے کہ نہیں. ٹھیک ہے، ایجاب کا معنی جواب کو لازم کرنا. تو جو بھی بات کرے چاہے وہ بائے ہو یا مشتری ہو، پہلی بات جس کی ہوتی ہے وہ ایجاب ہوتا ہے. یہ ہو گیا ایجاب و قبول. اب آتے ہیں اپنے مسئلے کی طرف. زید نے مجھے کہا کہ میں نے ایک بائک 25 کی بیچنی ہے. میں نے کہا ایک منٹ صبر کرو میں ذرا مشورہ کر لوں. تو زید نے ایجاب کیا، میں نے مجلس میں قبول نہیں کیا. میں چلا گیا مشتری کے پاس، ٹھیک ہے، یا یہ کہ میں کپڑا خریدنے کے لیے چلا گیا دکاندار کے پاس. ہاں بھائی یہ کتنے کا سوٹ ہے؟ 2,000 روپے کا. اچھا ایک سیکنڈ میں آتا ہوں. باہر چلا گیا، ٹھیک ہے، دوست سے مشورہ کیا، یار وہ سوٹ 2,000 کا دے رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے میں نے بھی لیا 2,000 کا ملتا ہے. اب میں جب جاؤں گا اس کو کہوں گا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے 2,000 کا مجھے سوٹ دے دو. تو وہ جو اس نے ایجاب کیا تھا وہ ایجاب ختم ہو گیا. وہ ایجاب ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی مجلس کے اندر میں نے قبول نہیں کیا. تو اب اس ایجاب پر تو میں وہ چیز خرید نہیں سکتا. ہاں اب جو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں 2,000 روپے کے سوٹ لیتا ہوں، تو گویا کہ اب یہ میری طرف سے ایجاب ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے؟ تو اب جب میں واپس چلا گیا اور میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے 2,000 روپے کا سوٹ دے دو، تو یہ میری طرف سے ایجاب ہو گیا. اب بائی کو اختیار ہے، اگر اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے 2,000 روپے کا سوٹ لے لو، تو یہ اب بائی کی طرف سے ایجاب ہو جائے، قبول ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، شروع میں تو جب بائی نے مجھے کہا کہ 2,000 روپے کا سوٹ ہے تو وہ بائی کی طرف سے ایجاب تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار تھا، لیکن جب میں چلا گیا اس کی دکان چھوڑ کر، مجلس ختم ہو گئی، تو گویا کہ اس کا ایجاب ختم ہو گیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جب میں اس کے پاس دوبارہ گیا اور میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے 2,000 روپے کا دے دو، تو یہ کیا ہو گیا، اب یہ میری طرف سے ایجاب ہو گیا، یا وہ قبول نہیں کہیں گے جو بائی کے جواب میں تھا، یہ قبول نہیں ہے، بائی نے جو میری اوپر جواب کو لازم کیا تھا تو وہ بات فسخ ہو گئی، اب یہ میری اوپر لازم ہو گیا، اب یہ میں نے اس کے اوپر لازم کیا کہ آپ مجھے 2,000 روپے کا سوٹ دیتے ہو یا نہیں دیتے، دیکھ لو سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اچھا، اگر ایک نے کہا کہ میں نے یہ چیز 4 پیسے کے تمہارے ہاتھ بیچ دی اور دوسرا 4 پیسے کا نام سن کر کچھ نہیں بولا، اٹھ کھڑا ہوا یا کسی اور سے صلاح مشورہ لینے چلا گیا اور کسی کام کو چلا گیا، جگہ تبدیل ہو گئی، تب اس نے کہا اچھا میں نے 4 پیسے کی خرید لی، یہ جو ساری میں تقریر بے نظیر کی ہے نا، یہ اس بات پہ کی ہے، ٹھیک ہے، کہ تب جا کے اس نے کہا کہ اچھا میں نے 4 پیسے کی خرید لی، یہ والی بات جو ہے اس چیز سے وہ بکے گی نہیں، مطلب اس کو ہم قبول نہیں کہیں گے، اب ہم اس کو ایجاب جدید کہیں گے، اب ہم اس کو کیا کہیں گے، ایجاب جدید کہیں گے، ٹھیک ہے، کیا مطلب ایجاب جدید، کہ اب دکاندار اگر کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے بیچ دی، تو گویا کہ اب مشتری کی طرف سے ایجاب ہو گیا اور بائے کی طرف سے قبول ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا جی، کسی نے کہا کہ یہ چیز 1 پیسے کی دے دو، اس نے کہا میں نے دی دی، اس سے بے نہیں ہوگی، البتہ اس کے بعد مول کر لینے والے نے پھر کہہ دیا کہ میں نے لے لی تو وہ بک گئی، اردو ذرا مشکل ہے، کیا مانا ہوا، مانا یہ ہوا کہ جو بھاؤ تاؤ کرتے ہیں نا، ریٹ لگاتے ہیں، تو بھاؤ تاؤ کرنا یہ ایجاب و قبول نہیں ہے، بھاؤ تاؤ کرنا یہ ایجاب و قبول نہیں ہے، جیسے کہ میں نے کیا دکاندار کے پاس، ہاں بھائی یہ سوٹ کتنے کا ہے، یہ سوٹ یہ 2,000 روپے کا، 1,800 کا دو گے، 1,800 کا نہیں ہوگا، چلو 1,850، ہاں ٹھیک ہے 1,850 میں دے دوں گا، اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ایجاب و قبول نہیں ہے، سمجھ گئے، یہ جو باتیں ریٹ کو طے کرنا، ٹھیک ہے، اپ ڈاؤن ہونا، یہ ایجاب و قبول نہیں ہے، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے اچھا 1,850 کا، چلو ٹھیک ہے دے دوں گا، اس نے کیا کہا ٹھیک ہے 1,850 کا ہو جائے گا، ایسے ہوتا ہے نا، 1,850 کا ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے مجھے 1,850 کا دے دو، اب جو میں نے کہا دے دو تب یہ ایجاب ہو گیا، اب یہ کیا ہو گیا، ایجاب ہو گیا، سمجھ گئے، ایک ہوتا ہے ریٹ کو متعین کرنا، ایک ہوتا ہے ایجاب، ریٹ کو متعین کرنا، ریٹ میں اپ ڈاؤن کرنا، اس کو ایجاب نہیں کہتے، اس کو ایجاب نہیں کہتے، دکاندار کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے نا، اتنے کی دے دو، وہ کہہ رہے اتنے کر لو، یہ کیا ہوتا ہے، اس کو ایجاب نہیں کہتے، اچھا ریٹ متعین کرنا، کیونکہ ابھی تو ریٹ ہی متعین نہیں ہوا، اس کو ریٹ متعین کرنا کہتے ہیں، ریٹ متعین ہو جائے تب جا کے وہ کیا بنے گا، ایجاب بنے گا، ٹھیک ہے، اچھا، مسئلہ نمبر 4، کسی نے کہا کہ یہ چیز 1 پیسے کی میں نے لے لی، اس نے کہا لے لو تو یہ بے ہو گئی، یہ بے ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایجاب قبول، اس کے اوپر لکھا تھا، ٹھیک ہے، آپ گئے تو اس پہ کپڑے کے اوپر ریٹ لگا تھا 2,000 روپے، تو آپ نے اس کو کہا یہ میں 1,800 روپے کا لیتا ہوں یہ سوٹ، اس نے کہا ٹھیک ہے دے لو، تو آپ نے 1,800 کا کہا، تو گویا آپ کی طرف سے ایجاب ہو گیا اور اس کی طرف سے یہ قبول ہو گیا، اچھا، کسی نے کسی چیز کے دام چکا کر اتنے دام ہاتھ پر رکھ دیے اور وہ اٹھا لی اور اس نے خوشی سے دام لے لیے، پھر نہ تو زبان سے کچھ کہا کہ میں اتنے داموں پر یہ چیز بیچی، نہ اس نے کہا کہ میں نے یہ خریدی، تو یہ اس لین دین کے ہو جانے سے بھی چیز بک جاتی ہے اور بے درست ہو جاتی ہے، اس کو بے تعاتی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، بے تعاتی، اکثر بیعات بے تعاتی کی ہوتی ہے، اچھا ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہوتی بے تعاتی ہے، بے تعاتی کسے کہتے ہیں، بے تعاتی اس کو کہتے ہیں، یاد رکھنا، اچھا میں نے پچھلے سال یہ پڑھا ہے تو میں نے سوال میں بے تعاتی کی تعریف کا پوچھے تو انہوں نے کہا آپ نے بے تعاتی پڑھائی ہی نہیں ہے، اللہ کے بندے ہو نہیں سکتا، میں نے پوری کتاب البیوع پڑھائی ہو اور اس میں آپ کو بیعت آتی کی تعریف نہ کی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو دیکھو بیعت آتی کسے کہتے ہیں، بیعت آتی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایجاب و قبول قالن نہ ہو حالن،
या तो ईजाब और कबूल कालन ना हो, हालन हो, या ये जिसके अंदर सिर्फ ईजाब या सिर्फ कबूल क्या हो, हालन हो। साथ ही क्या लफ्ज है बताता हूँ। लिखने में इस तरह आएगा, ता अलिफ बा ता, ता आइन अलिफ त्वा, त्वा स्वा, और या ताआती। शुरू में ता है, बा ता, उसके बाद आइन, फिर अलिफ, फिर त्वा, त्वा स्वा, फिर या बेताती। अब बेताती किसे कहते हैं? बेताती उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर इजाब कबूल कालन ना हो, हालन हो। क्या मतलब? मतलब ये देखें, आप अक्सर बाजार में जाते हैं ना, वहां पर या तो रेडी के ऊपर चीजें रखी होती है, या वो रेडी वाला आवाज लगाता है, हर एक चीज 10 रुपए की, हर एक चीज 10 रुपए की, हर एक चीज 10 रुपए की। तो हर एक चीज 10 रुपए की। अब वो तो आवाज लगा रहे कि हर एक चीज 10 रुपए की, इसको इजाब आम कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इजाब आम। इसको क्या कहते हैं? इजाब आम कहते हैं। इजाब आम एक होता है इजाब आम, और एक होता है इजाब खास। दोनों में क्या फर्क है? इजाब खास उसको कहते हैं कि एक तो है कि मैंने जैद को कहा, हाँ भाई ये चीज मैं आपको 10 रुपए की बेचता हूँ, तो ये इजाब खास हुआ। इजाब खास का मतलब ये है कि मैंने इस चीज की डीलिंग सिर्फ जैद के साथ की है। अगर अमर उधर से कहे कि हाँ ठीक है मैं लेता हूँ, भाई आपको किसने कहा? आपको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ जैद के लिए इजाब किया। तो जब मैंने सिर्फ जैद को कहा कि मैं ये चीज आपको 10 रुपए की बेचता हूँ, अमर अगर से कबूल करे तब भी वो चीज अमर के हाथ नहीं बिकेगी। जैद कहे कि हाँ ठीक है मैंने ले ली, तब जाके वो चीज बिकेगी। इसको कहते हैं इजाब खास। एक होते हैं इजाब आम, जैसे कि ये रेडी वाले, ठीक है, या ये कि जिसने कपड़ों का ढेर लगाया होता है, या आप लोग जाते हैं ना ठंडे के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ स्वेटर होते हैं, या जो है तो वो उसमें कपड़े होते हैं, हर एक सूट 200 रुपए का, 200 रुपए का, वो इजाब आम होता है। वो क्या होता है? इजाब आम होता है। और जो भी चीज जाए वहां पर बस 200 रुपए दे के चीज उठा लेता है। इजाब आम का मतलब क्या? इजाब आम का मतलब कि बस उसने कहा कि हर एक चीज 200 की, मतलब जो भी बस उसके सामने आई जा रहा है और जो भी उसकी बात सुन रहा है, हर एक के लिए इजाब है। जो भी चाहे जाए वहां पर 200 रुपए दे और उस चीज को उठाए। ये इजाब आम। क्या है? इजाब आम। अच्छा, अब देखो, बेताजी किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर या तो इजाब कबूल हालन ना हो, हालन हो कालन ना हो। क्या मतलब? जबान से ना कहे कि मैं ये चीज खरीदता हूँ, मैं ये चीज बेचता हूँ, जबान से ना कहे, बल्कि अमल के एतबार से कहे, अमल के एतबार से कहते हैं। जैसे कि उसने कहा हर एक चीज 200 रुपए, आप वहां पे जाते हैं, उसको 200 रुपए पकड़ा के जो भी सूट आपको पसंद होता है आप उठा के चले जाते हैं। अब जब उसने कहा कि हर एक चीज 200 रुपए की मैं बेचता हूँ, ठीक है, आप उसको कहते तो नहीं है कि ठीक है मैं खरीदता हूँ, आप उसको ऐसे तो नहीं कहते। तो गोया कि उसने जबान से इजाब तो किया, आपने जबान से कबूल नहीं किया, अमल के एतबार से कबूल किया। बस उसको 200 रुपए पकड़ा के वो चीज उठा के आप चले गए। ये है बेहतर। ये क्या है? बेहतर। एक तरफ ये तो हो गया इजाब लफ्जों के साथ। बाज दफा इस तरह होता है कि जाते हो, आप देखते हो सूट के ऊपर, सूट पर रेट लिखा है 2000 रुपए, आप उसको कहते हो कि ये चीज मैं आपसे 1800 का ये सूट लेता हूँ। दुकानदार ने कुछ भी नहीं कहा, आपने उसको 1800 रुपए दे दिए कि मैं 1800 का ये सूट लेता हूँ। उसने आपसे 1800 रुपए लिए और सूट आपको दे दिया। उसने जबान से कुछ नहीं कहा कि ठीक है मैं बेचता हूँ। तो यहाँ पर कबूल क्या हुआ? वो हालन हुआ, बाई की तरफ से, बाई की तरफ से हालन हुआ। आपने जबान से उसको ईजाद किया। ये दो सूरतें हो गई, या बाई की तरफ से हो या मुश्तरी की तरफ से। कभी कभी दोनों की तरफ से ईजाब और कबूल क्या होता है? हालन होता है। जैसे कि बाई कुछ नहीं कह रहा, बस उसने सिर्फ बोर्ड लगाया है, हर एक चीज 10 रुपए, सिर्फ बोर्ड लगाया है बस।
آپ جا کے وہاں پر چیزیں دیکھتے ہو، ایک چیز آپ نے اٹھا لی اور بائی کو 10 روپے دے دیے، نہ بائی نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ کہا، نہ بائی نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ کہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول دونوں کی طرف سے، ایجاب و قبول دونوں کی طرف سے حالت ہوا، حالت اس طرح لکھتے ہیں نا، حالت اس طرح لکھتے ہیں حالت، حالت، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کی ایک دوسری مثال لے، آپ لوگ جاتے ہیں مارکیٹ میں، یہ یہاں پر ہمارے طرف ریسنٹ ہے، اور ریسنٹ میں جب جاتے ہیں نا تو وہاں پر ریٹ لکھا ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، دالوں کا، برش کا، ٹوتھ پیسٹ کا، ہر ایک چیز کا ریٹ لکھا ہوتا ہے، یہ 100 روپے کا، یہ 200 کا، یہ 500 کا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف وہاں پہ جاتے ہیں، وہ چیز مارکیٹ میں سے اٹھا لیتے ہیں، جو بھی مارکیٹ ہے نا یا جو اسٹور ہوتا ہے وہاں سے وہ چیز اٹھاتے ہیں، کاؤنٹر پہ آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ بہتر، یہ کیا ہے؟ بہتر، سمجھا کی بات؟ کسی اسٹور میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ ریٹ لکھے ہوتے ہیں، تو مختلف چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بسکٹ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر ریٹ لکھا ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر ریٹ لکھا ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں اس چیز کو اٹھاتے ہیں، اور جتنے پیسے ہوتے ہیں آپ اس کو کاؤنٹر میں جمع کر دیتے ہیں، وہ آپ کو پرچی دے دیتا ہے، رسید کہ بھائی آپ یہ چیزیں کی خریدی، زبان سے کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ بولتے ہیں، یہ میں خریدتا ہوں، یہ میں بیچتا ہوں، ہوتا ہے اس طرح کے، وہ مال میں اس طرح نہیں ہوتا، بس آپ دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ بہتر، دوسری بات، تو یہ جو ریٹ ہوتا ہے نا، جو ریٹ لکھے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بے دعاتی ہے، ریٹ لکھے ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، بیعت الادی کیا لکھا؟ بے دعاتی اس طرح لکھتے ہیں، دیکھیں دوسری بات سنیں بھائی، سنو، اچھا دوسری بات سنیں، مشکل بات ہے، اچھا دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی آپ لوگ جاتے ہیں موبائل کی مارکیٹ، وہاں پہ ریٹ لکھے ہوتے ہیں، سیمسنگ کا، یار موسم ادھر آ کے کہہ رہے ہیں آواز سے نہیں آ رہی، آپ کہاں؟ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جاتے ہیں موبائل کی مارکیٹ، وہاں پر موبائل کے اوپر ریٹ لکھے ہوتے ہیں، 20,000، 30,000، 40,000، ہے نا؟ اب وہ جو ریٹ لکھے ہوتے ہیں اس کو ایجاب نہیں کہیں، اس کو دعوت ایجاب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت ایجاب، آواز آ رہی ہے؟ چلیں، یہ بات ذرا مشکل ہے، ہم لوگوں کو آواز بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ والی بات نہیں کرتے ہیں، یہ ایک تو ہے ایجاب اور ایک ہے دعوت ایجاب، ایک ہے ایجاب، دوسرا ہے دعوت ایجاب، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایجاب تو سمجھ آ گیا نا، کہ آپ لوگ جاتے ہیں مال میں، وہاں پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ریٹ لکھے ہوتے ہیں، وہ ایجاب ہوتا ہے،
بس آپ جاتے ہیں کاؤنٹر پر پیسے جمع کر دیتے ہیں چیز اٹھا لیتے ہیں یہ ہے پہچان اس کو کہتے ہیں ایجاب اور ایک ہے دعوت ایجاب چلے ٹھیک ہے کل پڑھتے ہیں اچھا ہم یہاں پر لائٹ بھی سلو ہے تو کل پڑھتے ہیں باقی باقی دیکھیں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو